یہ تھے اب تک کے غیرت میں غیر سرکاری نتائج جو کہ مختلف حلقوں سے ہمیں موصول ہوئے تھے، اور اس طرح سے وقتاً فوقتاً ہمیں جو نتائج ہیں موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی رخ کریں گے اپنے نمائندگان کی جانب جو کہ اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ شہاب الدین نے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے، جو کہ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ صفدر عباس نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے اور کراچی کی صورتحال پہ وہ ہمیں اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ احسان احمد نے ہمیں لارنس سے جوائن کیا ہے، احسان سے بھی اس پہ مزید تفصیلات لیں گے۔ سب سے پہلے پشاور کی طرف چلتے ہیں، شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہاب الدین بتائیے گا کیا صورتحال ہے لاہور کی، اور اب تک کتنے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں؟ اور تاریخی نتائج سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخ میں پہلے بار نتائج جس تاخیر کے شکار ہوئے ہیں اس سے الیکشن عملہ اور امیدواران اور ان کے سپورٹر بہت مایوس ہوئے اور بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح تاریخی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی امیدوار نے کامیابی حاصل نہیں کی، کیونکہ اس وقت تقریباً 40 سے زائد صوبائی اسمبلی کے نتائج جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج الیکشن کمیشن کے طرف سے فارم 47 کے تحت جاری کی گئے ہیں، اس پہ 40 سے زائد آزاد امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں، اور اسی طرح قومی اسمبلی کے تقریباً 8 تک نتائج موصول ہو گئے ہیں، جس میں آزاد امیدوار تمام کے تمام کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابھی 2 نتائج آئے ہیں مردان سے، جہاں سے آزاد امیدوار عاطف خان نے سابق وزیر اعلیٰ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر مرکزی اعظم حیدر خان ہوتی کو شکست دی ہے۔ اسی طرح علی محمد خان جو سابقہ وفاقی وزیر تھے، انہوں نے مردان سے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو یہی نتائج ہے جو زیادہ تر تمام کے تمام آزاد امیدوار یہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ جتنی بھی پارٹی سربراہان تھے اس وقت تک جتنے نتائج موصول ہوئے ہیں، قومی وطن پارٹی کے آفتاب احمد خان شیرپاؤ ہار چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے پرویز خٹک ہار چکے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان ہار چکے ہیں، اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ہار چکے ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر امیر مقام ہار چکے ہیں، اسی طرح جو سینئر پارلیمنٹیرین یعنی پشاور سے آزاد امیدواروں نے میدان مارا ہے زیادہ تر۔ اب لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسان، لاہور کی کیا صورتحال رہی ہے؟ لاہور میں کن کن حلقوں میں کون کون سے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں؟ جی بالکل، لاہور کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو لاہور کی قومی اسمبلی کی مجموعی طور پر 44 نشستوں میں سے 12 نشستوں کا رزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور لاہور کی 7 نشستوں پر نون لیگ، جو صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں ہیں اس میں سے نون لیگ، جبکہ 2 نشستوں پر آزاد امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو قومی اسمبلی کی 3 نشستیں جن کا نتیجہ جو ہے وہ آ چکا ہے، ان میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ جبکہ 1 نشست پر آزاد امیدوار جو ہیں وہ کامیاب قرار پائی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے 1 قومی اسمبلی اور 1 صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی ہے۔ قومی اسمبلی کی نشست کی اگر ہم بات کریں تو این 123 میں سے میاں محمد شہباز شریف نے 63,953 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار افضال عظیم پہاٹ نے 48,488 ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو میاں محمد شہباز شریف ہیں انہوں نے پی پی 158 سے بھی 38,624 ووٹ لے کر جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار چودھری محمد یوسف جو ہیں وہ 23,847 ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ بھی لاہور کی ایک پی پی 159 کی جو نشست تھی اس سے کامیاب قرار پائی ہیں، اور انہوں نے 23,598 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، جبکہ ان مقابل پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار مہر شرافت علی نے 21,000 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما عمران نذیر، سلمان رفیق اور ملک اسد کھوکھر بھی جو ہیں صوبائی نشستوں سے کامیاب قرار پائے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے جو ایک بڑا سیٹ بیک ہے وہ شیخ روہیل اسکر کی سیٹ ہے۔ شیخ روہیل اسکر کی جو سیٹ ہے وہ مسلم لیگ نون ہار چکی ہے لاہور میں۔ رزلٹ آنے کا بھی مسلسل سلسلہ جاری ہے، اور جو عام شخصیات ہیں وہ کچھ آگے نظر آ رہی ہیں، کہیں جگہ پہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
रहे हैं। बढ़ते हैं कराची पे सफदर अब्बास की जानिब। सफदर बताइएगा कराची की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितना रिजल्ट अब तक आ चुका है, कितना बाकी है, क्या परसेंटेज रहा है और कौन आगे कौन पीछे है? बिल्कुल देखिए, जैसा कि आपने शुरू में कहा, इब्तिदा में कहा कि नताइज का अमल जो वो ताख़ीर का शिकार दिखाई दे रहा है। कराची में अब तक कुल 2 कौमी असम्बली के और 122 असम्बली के गैर सरकारी गैर रत्बी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके तीनों ही पर जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए NA 229 की, NA 230 की, तो दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। NA 229 से अब्दुल हकीम, जबकि NA 230 से जो है वो आगा रफीउल्लाह ने मैदान मार लिया है। इसके अलावा PS की बात की जाए तो PS 85 से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद साजिद को कामयाब करार दिया जा रहा है। इससे कबल आपने देखा था कि कल गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन के मौके पर जो है वो मुल्क भर में, कराची समेत मुल्क भर ना सिर्फ इंटरनेट सर्विस मअतल रही बल्कि मोबाइल सर्विस भी मअतल रही। इसके अलावा रात में भी जो DRO जाने वाले रास्ते वो भी बंद कर दिए गए थे। इलेक्शन के अमल को जो वो मुकम्मल हुए 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद इंतखाबी नताइज जो ताख़ीर का दिखाई दे रहे, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ताल ये दावे किए जा रहे हैं कि उनका जो उम्मीदवार है वो कामयाब करार दिया जाने की उम्मीद है। इसके अलावा हमने रात में देखा था कि MQM के दफ्तर पर कराची में जो जश्न मनाया गया, ढोल की ताप पर रक्स किए गए, भंगड़े डाले गए। इसी तरह से दीगर पार्टियों की जानिब से भी दावे सामने आ रहे हैं कि उनके उम्मीदवार ने जो कामयाबी हासिल कर ली है।